گھر کی حقیقت سامنے آئی تو دنیا کے نقلی گھر کی حقیقت بھول جائیں گے۔ میں بھی اللہ کے دربار میں توبہ کروں، آپ بھی اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ ڈٹائی سے بہتر ہے توبہ کر لینا، نامرادی سے بہتر ہے معافی مانگ لینا۔ آج سارے اللہ کے دربار میں معافی مانگو، انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو اپنے بندے کو اتنی بھی زحمت نہیں دیتا کہ ہونٹ ہلا لے، بلکہ کہتا ہے اشاروں میں توبہ کر لے تب بھی معاف فرما لوں گا۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں معافی مانگے، 3 مرتبہ کہہ کہ یا اللہ میری توبہ۔ قبولیت کا وقت ہے، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ مطالبہ کیا ہے؟ رب کی دھرتی پر رب کا نظام بنے گا، رب کی دھرتی پر رب کا نظام رہے گا۔ اس نظام کے تحت آپ کو مجھے زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر اس نے کہہ دیا بے حیائی حرام ہے تو تجھے قبول کرنا پڑے گا، اس نے کہہ دیا سود حرام ہے تو قبول کرنا پڑے گا، اس نے کہہ دیا نافرمانی میرے عذاب کو لاتی ہے تو ماننا پڑے گا، فرما برداری میری رحمت کو لاتی ہے ماننا پڑے گا۔ 5 وقت کی نماز کا حکم دے دیا تو کرنا پڑنی پڑے گی، بیٹی بہو کو پردے کا حکم دے دیا تو کرنا پڑے گا، کیونکہ میرے عزیزو یہ زمین کس کی؟ یہ آسمان کس کا؟ یہ آسمان اور زمین کے نیچے ہم مخلوق کس کے؟ اللہ کے۔ جب ہے ہی سب کچھ اللہ کا تو اللہ کی زمین پر، اللہ کے آسمان کی چھت کے نیچے رہ کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی مان کے چلنا پڑے گا۔ سارے مانیں گے انشاءاللہ تعالی؟ مطالبہ 5 وقت کی نماز کا، سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اور رزق حلال کا، رزق حلال کا۔ یہ 2 چیزیں دلوں پہ اٹیک کرتی ہیں۔ نماز کا اثر، اللہ اکبر، اللہ کی محبت کا اثر دل پہ ہوتا ہے، اور میرے عزیزو حرام مال کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے۔ کیسے؟ یہ مائک میرے سامنے رکھا ہوا ہے، میں پڑھتے پڑھتے ہی ہونٹ یہاں لگاؤں، اللہ نہ کرے اس میں ارتھ ہو، ہلکا سا ارتھ آئے گا میں یوں کر کے ہل جاؤں گا، لگا یہاں لیکن حرارت پورے وجود کے اندر ہوئی۔ حرام مال کا لقمہ یہاں لگتا ہے، حرکت دل حرکت کے اندر آ جاتا ہے، اٹیک دل کے اوپر ہوتا ہے۔ جب میرے عزیزو دل پر اٹیک ہو تو انسان کا جسم میرے عزیزو جاندار ہونے کے باوجود بھی بے جان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو اعمال خوراک کا اثر زبان پر، اور میرے عزیزو مال کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے۔ کوشش کرنا بھوکے رہنا، سکھ کی کھا لینا میرے عزیزو، کسی 2 نمبری کر کسی کا حق دبا کر اور 2 نمبر راستے سے مال کما کر خبردار اپنے گھر میں نہ آنے دینا۔ رب اکبر کی قسم، اگر حرام مال نے گھر میں رستہ دیکھ لیا تو بیماریوں کو لے کے آئے گا، پریشانیوں کو لے کے آئے گا، مقدموں کو لے کے آئے گا، اللہ کی نافرمانیوں کو لے کے آئے گا۔ اگر حلال رزق نے گھر کی چوکٹ کو دیکھ لیا تو رحمتوں کو کھینچ کے لائے گا، برکتوں کو لے کے آئے گا، اور تو موت کے وقت خاتمہ بھی اللہ ایمان پہ فرمائے گا۔ کوشش کرتے ہیں میرے بھائی، اللہ زندگیوں کے اندر برکت دے۔ وقت تو بڑا دل چاہ رہا تھا بات کرنے کا، لیکن وقت مغرب کا ہو چکا ہے۔ اب اس وقت آپ کے گھروں کو جانے کا وقت ہے۔ اللہ نے کتنا مقدر تھا اللہ نے بات کہلوا دی۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہ کے آخرت کی محنت کرنی ہے، اور آخرت کی کامیابی پہ نظر رکھنی ہے۔ منزل ہمارا گھر یہاں نہیں، منزل ہماری جنت ہے۔ اللہ اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا آپ کے پڑوس میں مدرسہ ہے، حضرت اقدس قاری صاحب کی محبتیں اللہ قبول فرمائے۔ ورنہ اثر کے وقت جلسہ ختم کر، یہ بھی اللہ کی منشا پہ راضی ہوئے، لیکن اللہ نے مجھے پہنچایا۔ آنا نہ آنے سے بہتر ہے۔ یہ مدرسہ یہ 4 دیواری ہے، اور پسماندہ سے علاقوں میں جہاں اتنی سہولیات نہیں ہے یہ مدرسہ قائم ہے۔ اللہ کرے اس مدرسے کی محبت، اپنے قرآن کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور فصلیں میں کٹ چکی ہیں، کچھ پیسہ آ گیا، کچھ منڈیوں میں، کچھ بینکوں میں، اللہ اس حلال مال میں سے دینی اداروں کے لیے اللہ خرچ قبول فرما لے میرے۔ ماشاءاللہ بھی جنہیں بالانی دستار بندی تھی انہیں جلدی اٹھی کھڑو، اٹھو صحیح۔ استاد نذیر احمد صاحب نال حاضر، استاد جی۔ حافظ محمد عارف ولد خدا بس صاحب بال نے قرآن حفظ کی تھے، قاری صاحب دی محنت ہے، بچے ہمت کی تھی، اللہ تعالیٰ اگو تے انہیں کو علم کو زیادہ تو زیادہ فائدہ حاصل کرنے توفیق عطا فرماوے ماشاءاللہ۔ اچھا بھی قاری اجاز صاحب دی طرف کنو تمام احباب جتنا عیبدن بالخصوص ارد ساری مجلس دے خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دا بے حد